انسان تو ٹائم اممیموریل سے ہمیشہ سے دو چیزوں کی تلاش میں رہا ہے. ایک تو آب حیات جس کو کہتے ہیں کہ لائف فار ایور کے لیے کوئی فارمولا، اور دوسرا کہ سونا کیسے بنایا جا سکتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جس کے لیے انسان ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے. خیر سونا بنانا تو اب بنانا آسان ہو گیا ہے، پیسہ بنا لے تو سونا بھی بن جاتا ہے. مگر آب حیات کا تعلق کو میں دوسری طرف دیکھتا ہوں. ایک تو اس کا تعلق انسانی جسم سے ہے، فزیکل میٹر، جس میں آپ کا یہ پورا جسم جو پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. اور وہ چلا کیوں جاتا ہے اس دنیا سے، یا پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ایک انسان کے، ایک عورت کے پیٹ میں جب دو ملتے ہیں، عورت اور مرد کے، تو وہاں سے ایک زندگی جنم لیتی ہے اور پھر وہ بڑھتی جاتی ہے. پھر جب کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ دل نہیں دھڑک رہا، اس کا مطلب وہ ڈیتھ ہو گئی، اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا، مطلب زندہ ہی نہیں ہوا. اور اگر زندہ ہو گیا تو پھر اس کی برتھ یعنی ایک ایوولوشنری پروسیس پہ شروع ہو جاتا ہے کہ بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر عمر بڑھتی جاتی ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر ڈیتھ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک تو جسم ہے، فزیکل میٹر، اور ایک نان فزیکل میٹر ہے جس کی کوئی آج تک سائنٹیفک کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکا کہ وہ روح جس کو کہتے ہیں، سول ہے، اسپرٹ ہے. اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو سول ہے اور ایک اسپرٹ ہے. سول میرے خیال میں یہ جتنے بھی جانور ہیں ان میں سول ہوتی ہے، اور انسان میں بھی ایک سول ہے، اور ایک پھر اسپرٹ ہے. انگلش کے دو لفظ ہیں، اور عربی میں تو خیر لفظ روح ہے، اور اردو میں بھی ہم روح ہی کہتے ہیں. مگر تعلق روح کا یا سول اور اسپرٹ کا فزیکل میٹر کے ساتھ بھی ہے. جب تک وہ تعلق رہتا ہے قائم، یہ فزیکل میٹر ہلتا جلتا، اور اس کا پروسیس جو ہے اندر، جو فزیولوجیکل پروسیس ہے، کیمیکل پروسیس ہے، مینٹل پروسیسز ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. فزیکل میٹر کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو قدرت نے قانون بنا دیے، فطرت کے قانون ہیں. جو شخص بھی فطرت کے قانون پہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق چینج واقع ہو جاتا ہے. ابھی فطرت کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ اپنی صحت کے لیے جو بھی بیسک انگریڈینٹس ہیں ان کا خیال رکھیں تو آپ صحت مند رہیں گے، اور عمر بھی بڑھ سکتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن مجید کے مطابق 900 سال تھی، یا 1100 سال تک بھی رہے. اچھا مطلب 1000 تک تھی اگر، تو وہ تھے، زندہ رہے. تو اس کے بعد بھی کئی لوگ بڑی بڑی عمر پاتے رہے. ابھی جو موجودہ دور ہے، میں نے خود اپنی عمر میں دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی 112 سال کی، اور اس کی طاقت اتنی تھی کہ وہ میری امی کو جو دباتی تھی ایسے بالکل جیسے نا کہتے نا کٹتے تھی، تو ایسے تھی جیسے جوان عورت ہوتی ہے. 112 سال کی عمر میں بھی وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، کام کرتی تھی، اینڈ شی واز اسٹرانگ. اچھا اس نے قدرت کے اصول رکھے. ویسے بھی گاؤں میں جو کہ پیورٹی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی، ایکسرسائز ہوتی ہے، تازہ ہوا ہے، وہ جو ماحول ہے. اب اگر آپ چلے جائیں پہاڑوں میں ادھر ہنزا سے آگے، آپ دیکھیں گے وہاں پہ 100 سال کے عام لوگ ہیں. اچھا یہی اب اصول اپلائی کر رہے ہیں امریکہ یا انگلینڈ میں. سب سے بڑی پرابلم اس وقت امریکہ انگلینڈ کی یہ ہو رہی ہے کہ ناؤ دیر آر مور پیپل ابو 100 جن کا ہیلتھ سسٹم، نیشنل ہیلتھ سسٹم جو سروس قریباً کنزیوم ہو رہی ہے صرف ان کو زندہ رکھنے میں.
تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قدرت کے اصول وہ اپنا کے جو صحت کے لیے چاہیے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے. آئی ایم ٹاکنگ آف دا فزیکل میٹر. تو مگر روح کا جس تک تعلق ہے وہ کچھ نہیں کر سکے, کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں روح کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح کے بارے میں سوال کرتے یہ اللہ کا حکم ہے, وی ڈونٹ نو. مگر ایک بات ہے کہ جسم میں سب سے امپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ دماغ ہے, جس کی بات آج کر رہے ہیں, برین, مائنڈ. برین کے ساتھ تعلق پھر مائنڈ کا آ جاتا ہے. مائنڈ از ڈفرنٹ دین دا برین. تو مائنڈ جو ہے اس کے سوچ کے انداز سے بھی انسان کی جو فزیکل میٹر ہے اس میں تبدیلی پازیٹیو بھی آتی ہے, نیگیٹو بھی آتی ہے. یہ تو سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اگر آدمی لیٹ سے نیگیٹو تھاٹس میں رہا ہے تو یا اس کے اندر خرابی ہیں سوچ کے اندر, تو فزیکل میٹر ویسے بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوفیہ کرام 100 سوا سال 125 سال 150 سال تک زندہ رہتے ہیں اور ہیلدی رہتے ہیں, کیونکہ مائنڈ میں پاکیزگی ہوتی ہے. مگر میں صرف اب مائنڈ کی بات نہیں کرتا. دیر از اے کنیکشن بٹوین دا مائنڈ اینڈ دا ہارٹ. اگر مائنڈ اور ہارٹ مل کے وہ کام کرتے ہیں جس میں ایک تو پیورٹی آف تھاٹس اور پیورٹی آف دا جذبات آف دی ایموشن, وہ اگر دونوں اکٹھے ہو جائیں تو انسان کا فزیکل میٹر بہتر ہو جاتا ہے, عمر بڑھ سکتی ہے. مگر جہاں تک موت کا تعلق ہے وہ تو اب کائنات کی کوئی چیز بھی دیکھ لیں, ایوری تھنگ بیکمز اولڈ اینڈ ڈائی آف. لوہا بھی رکھ دیں تو وہ بھی گل سڑ کے ایک دم ختم ہو جاتا ہے. درخت, جانور جو سب سے کچھوا کہتے ہیں 150-150-200 سال کا ہوتا ہے, وہ بھی آخر میں مر ہی جاتا ہے. میں نے بڑھ کے درخت دیکھے ہیں کہ 1000 years old ہیں مگر وہ بھی اب بوڑھے ہو کے چلے جاتے ہیں. تو جو پروسیس آف ڈیکے اینڈ ڈیتھ, دیٹ so far nobody has been able to stop and nobody knows how to stop it. You can delay by, کیونکہ یہ جو باڈی ہے this is a, جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ روح کا محل ہے. روح کا یہ کیا محل کو لفظ کہیں جی, روح انصری تو ٹھیک ہے, اس کا وہ جسم جو ہے ایک محل ہے, اس کا ٹیمپل ہے. اچھا, تو ٹیمپل کو ٹھیک رکھنے, جی ہاں, تو ٹیمپل کو ٹھیک رکھنے کے لیے اب 2 ایشو ہیں اس میں بھی جو میں سمجھتا ہوں. تو ایک تو وہ سول کی بات کی, سول کا تعلق ہمارے اس ٹیمپل کے ساتھ ہے اور اسپرٹ کا تعلق ہماری سول کے ساتھ ہے. تو اسپرٹ اور سول جب پیورٹی کے ساتھ رہتی ہیں تو عمر بڑھ بھی جاتی ہے, اور ممکن ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ شاید ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے. وہ اس طرح کہ جب انسان, ایک بات پچھلی بار ہو رہی تھی, کاسمک مائنڈ ایسے باتوں میں ہوتی ہے. ایک تو ہمارا مائنڈ ہے جس کی ہم وہ بات کرتے ہیں, الفا, بیٹا, تھیٹا, ڈیلٹا اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں. ایک پھر اس سے بڑے چل کے کاسمک مائنڈ کی بات کرتے ہیں, which is so called universal mind. اس کو اللہ کا نام دے دیں, گاڈ کہہ دیں, پرم آتما. پرم آتما کا مطلب ہے ایسی آتما جو ہمیشہ کے لیے ہے, ہندوؤں میں وہ کہتے ہیں. تو وہ جو گاڈ یا اللہ یا ایشور یا اس میں اگر بائبل دیکھیں اور جو اوریجنل زبان ہے اس میں مختلف نام ہیں. تو the concept of that oneness which is prevailing in the entire universe exists, and we have somehow a connection with that. I think those
who get connected with that universal mind or with that cosmic mind or with that universal soul, wo they live forever, they never die, because they have left, they have gone beyond physical matter. And this is what happens with the, if you see the history of the pious people of the past, that you can even experience their presence sometimes. And I know of experience of my relations जिन्होंने ये देखा, जिंदा देखा, those who had gone, इसी वक्त उनका ख्याल आया या वो आ गए. तो इसका मतलब ये है कि आपने फिजिकल मैटर की तो डेथ हो गई, आपने अगर फिजिकल मैटर को यूज करते हुए और माइंड को यूज करते हुए और माइंड और हार्ट के कनेक्शन को मजबूत करके अप्रोच करके कोशिश करें हम, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक वो इंटेंशन दी है, एक पावर दी है, थॉट दिया है, तो आई थिंक वन डे वी कैन लिव फॉर एवर. I think still people don't die, they are somewhere. That's why they appear in physical form or in even non-physical form in dreams or otherwise. So we can say that the matter, which is physical matter, it can die, of course. It has to die like everything. अभी ये चीनी की बनी ये कप है ना, तो कब तक चलेंगे? ये भी कभी ना कभी सड़ ही जाएंगे. तो लकड़ी है, कहते हैं जी बहुत ये पावरफुल लकड़ी है, ये इसकी है क्या टीक की है, कब तक चलेगी? खत्म हो जाएगी. दरख्त भी चले जाते, जानवर, सबसे बड़ा मोटा जानवर हाथी होता है, वो भी मर जाता है. कछुए सबसे उम्र ज्यादा होती है उसकी, वो मर जाते हैं. तो इट्स ए लॉ ऑफ नेचर दैट एनीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन दिस यूनिवर्स इन द फिजिकल फॉर्म दैट डाइज ऑफ. I'm talking of physical form. But the spiritual form or the soul form, we don't know. Sometimes I think, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर अल्लाह ने ये कहा है कि इंसान अगर अपने आप को पाक कर ले, तो एक तो बात ये कि अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान को अपनी जैसा बनाया, लाइक माई इमेज, और एक ये भी कहा कि मैंने उसमें अपनी रूह में से फूंक दी. अब सवाल ये है कि जब सजा और जजा का ताल्लुक आता है, तो क्या वो अपनी फूंक को खुद तो नहीं जलाएगा ना? क्वेश्चन, तो थॉट टू पॉन्डर. इसका मतलब ये है कि उसका जो असूल है वो मैं कुछ इस तरह समझता हूँ कि जो असूल उन्होंने तय कर लिए हैं कि अब क्या, जिस तरह न्यूटन ने कहा एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, या वो है लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, कि जो आप करते हैं उसका नतीजा भुगत देते हैं. तो जो इस किस्म के असूल हैं वो आप इस दुनिया में ही वो सort of उनका नतीजा पा लेते हैं. तो जहां तक ताल्लुक है आगे जाने का, अगर हमने अपनी प्योरिटी रखी both in our thoughts, in our mind and heart, with a connection between the two, so maybe we live forever, we will never die. तो मेरे ख्याल में मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ कि इससे शायद हमें सोचने की इसमें रास्ता कुछ मिले और इसके लिए कोशिश करें. एंड देन भी सो वी, बिकॉज गॉड इज फॉर एवर, अल्लाह इज फॉर एवर, एवर लास्टिंग. तो अगर उसने हमें कुछ अपना भी किया तो वी कैन ऑल्सो बी एवर लास्टिंग. हमारी एवोल्यूशन बहुत अच्छी बात है कि जो ये किस्म का इंतकाल, यानी इस दुनिया से एक और किसी और तरफ कायनात में कहीं इंतकाल होता है, तो वो उसकी डायमेंशन को डिफरेंट होगी, उसकी शक्ल भी हो सकता है डिफरेंट होगी. तो ये तो बड़ी आपने शामी साहब ने बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया. हाँ जी. मगर इसमें एक बात ज़रूर है कि वो जो इंतकाल होगा वो
جو وصال کی بات ہے کہ وصال ہو جاتا ہے کہ وصال کا مطلب ہے کہ وصل، پھر اللہ کے ساتھ وصل، وہ اسی وقت ہوگا جب آدمی اپنے آپ کو اس پیورٹی کے لیول پہ لے جائے جو پیورٹی انسان ہے. ہم قدوس کی بات کرتے ہیں، قدوس اللہ کی جب بات کرتے ہیں کہ اس قدوس ہے، وہ مقدس ہے، تو اپنے آپ کو مقدس کر کے جب اس لیول پہ لے جائیں گے تو پھر وہ ٹرانزیشن اس میں جا کے وصال کی شکل میں جائے گی. میرا خیال ہے آپ وصال تو خیر کیونکہ شاعری میں آ گیا نا، وہ انہوں نے وصال کے علاوہ ہاں کہتے ہیں، ہاں کہا جاتا ہے وصال، اٹ ہیز اے میننگ. ہاں میننگ ہے. اچھا میں اسی کہ مثلاً یہ عام طور پہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا عرس ہوتا ہے. بالکل بالکل، ہاں وہ تو شادی، ہاں شادی روسی، ہاں وہ ٹھیک ہے، شب روسی جیسے ہوتے ہیں. ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے، ملنا اسی کے ساتھ ملنا، بالکل دو جڑے دو علیحدہ ان کو ملنا، یہ بھی ایک بہت سگنیفائی کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جانے کی ضرورت ہے بیفور ڈیتھ. اور یہ فزیکل میٹر جو ہے، یہ جو محل ہے اس وقت اس اسپرٹ کا، بالکل اس سول اور اسپرٹ کا، اس کو اپنے اس مائنڈ کو استعمال کیجیے. جو ڈاکٹر فیصل صاحب ہمیشہ مائنڈ کی بات کرتے ہیں، ایکچولی سب سے بڑا انسٹرومنٹ اس وقت ہمارا مائنڈ ہے، اور اس کے ساتھ پھر کنیکشن ود دا ہارٹ. تو ایک ہے تھاٹ، دوسرے ہیں جذبات. تو جذبات میں سب سے بڑا جذبہ جو ہے وہ لو کا جذبہ ہے. تو لو کا جذبہ جب ہمیں ہوگا تو لو ناٹ اونلی جسٹ فار یور سیلف، یہ سیلف لو بھی ہے اور لو فار ایوری بڈی بھی ہے، اینڈ دین لو فار دیٹ گریٹ جو کائنات پوری کا مالک ہے، اس کے ساتھ بھی لو کا کنیکشن ہے. جب وہ کنیکشن لو کا ہو جائے گا then there is no death, then you live forever. بالکل. وہ جو اس میں کچھ ہمارے علماء کا یا کچھ ایسے لوگوں کا جو ریسرچرز ہیں، میں علماء کی بات نہیں، ریسرچرز ہیں اس بارے میں جنہوں نے دین اسلام پر واقعی ریسرچ کی ہے، ان کا کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انسان فار ایور کے لیے زندہ ہوتا ہے، مطلب جو اس کو بنایا گیا ہمیشہ کے لیے بنایا گیا، قیامت تک کے لیے بنایا گیا، لیکن یہ جو زندگی ہے یہ ہماری جتنے سال کی بھی ہے، 70 80 100 سال کر لیں، تو وہ کیونکہ جب انتقال ہوتا ہے تو وہ انتقال منتقل ہو جاتا ہے، وہ ایک نئی ٹرانزیکشن میں آ جاتی ہے، روح موجود رہتی ہے، اصل چیز بھی روح ہے کیونکہ یہ تو ایک خاکی ہے کو ہم دفن کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ٹرانزیکشن کیونکہ ہو جاتی ہے تو وہ زندہ رہے گی فار ایور. تو انسان اس کا مطلب ہے فار ایور زندہ رہے گا. اب اس کی کیا شکل ہوگی، وہ کیسے سوچے گا، یہ تو اب کوئی بندہ آیا نہیں واپس جس نے بتایا تو اس لیے لیکن بہرحال وہ کیونکہ ہوگا. لیکن پھر ری بلڈ جو قرآن میں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو وہ یہ انسان کی یہ باڈی نہیں لگائی جائے گی، وہ اس کی کوئی اور باڈی ہوگی، روح وہی ہوگی لیکن باڈی کوئی اور ہوگی. اور وہ باڈی کس قسم کی ہوگی، وہ ہو سکتا ہے بہت اونچے اونچے لوگ ہوں گے، بڑے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، کیا ہوں گے، تو لیکن روح یہی ہوگی. تو اسی کو ری بلڈ کیا جائے گا جس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کو جگایا گیا. باقی آپ نے دماغ اور مائنڈ کی بات کی تو وہ دماغ تو سب کے اللہ میں دے دیتا ہے، مائنڈ کسی کسی کو دیتا ہے. یہ جو میں نے دوسری طرف چلا گیا کہ اللہ نور السماوات، بالکل بڑی خوبصورت تو آیت ہے، بہت خوبصورت، اور یہ ہے سورہ نور کی 35 آپ ذرا اگلی بار پڑھ کے اس کے معنی کو ہم ڈسکس کریں.